اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جی ہم ڈسکس کریں گے جی فنڈامنٹل رائٹس کے پارٹ 2، اور اس میں آج ہم جو نیکسٹ 5 جو ہیں یہ آرٹیکل 14 سے لے کے یہ آرٹیکل جو ہے 19 تک اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آرٹیکل کیونکہ پہلے ایک پارٹ 1 ہم نے بنایا ہے، اس میں میں نے بتایا تھا کہ ہم جو یہ بنیادی حقوق جو ہیں، یہ آرٹیکلز جو ہیں وہ ہم 5 جو ہے اس میں پارٹ وائز جو بنائیں گے، کیونکہ اس میں ڈسکشن میں جو ہے وہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے آج جو ہم جو ڈسکس کریں گے یہ وہ آرٹیکل 14 سے لے کے آرٹیکل 19 تک۔ آرٹیکل 14 میں عجیب کہ انسان کی بتاتا ہے کہ انسان کی عزت اور گھر کی رازداری۔ اس میں آپ دیکھیں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ جی آئین پاکستان نے ہمیں کون کون سے جو ایسے بنیادی حقوق ہیں اور کس طرح کے بنیادی حقوق دیے ہوئے ہیں جن کا ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کی عزت کا جو ہے وہ حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ آئین پاکستان نے لیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ عزت بھی ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص سے عزت سے پیش آئے گا۔ یہ بھی ہمارے جو ہے یہ آئین میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ ہر آدمی کا یہ حق ہے کہ اس سے عزت سے پیش آیا جائے۔ یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ کوئی اگر شخص ہم سے بدتمیزی کرتا ہے تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی ہے، اس نے آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم گالم گلوچ ہو جاتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا اگر دیکھا جائے تو اس میں جو جس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے یا اس کے خلاف یہ دوسرے بندے کے خلاف یہ کارروائی کی جا سکتی ہے کہ جی آپ نے آئین پاکستان کے جو آرٹیکل جو ہے یا بنیادی حقوق جو انسان کو دیے گئے ہیں وہ آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اس لیے کہ عزت سے ہر انسان سے، یہ تو ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ ہر انسان سے عزت سے پیش آنا چاہیے۔ ہمارا آرٹیکل جو آئین جو ہے اس کا آرٹیکل یہ 14 جو ہے یہ بھی یہی کہتا ہے کہ جی ہر انسان کو عزت سے پیش آنا چاہیے۔ ایک تو انسان کی عزت، دوسری بات اس میں بیان کی گئی ہے کہ جی گھر کی رازداری کسی گھر میں بغیر اجازت سے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر گھر کی اپنی سیکریسی ہوتی ہے، اپنے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ بھی دین کے اصولوں پہ جو ہے یہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ اسی کی بنیاد پہ یہ اصول رکھے گئے ہیں کیونکہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، اس لیے جو بنیادی حقوق بھی جو ہیں جو اسلام نے انسان کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں یہ انہی کے ساتھ جو ہے مطابقت رکھتے ہیں، یہ انہی کے حوالے سے حقوق بیان کیے گئے ہیں اس میں۔ تو اس لیے کسی کے گھر میں بھی داخل ہونا، بغیر اجازت کے داخل ہونا، کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیرنس کرنا، تو یہ بھی جو ہے یہ آئین پاکستان کے حقوق جو دیے گئے ہیں اس کی خلاف ورزی ہوگی اگر کوئی ایسا کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی حق دیا گیا ہے ہر شخص کو کہ ہر شخص کی عزت کی جائے، اور کسی بھی شخص کے گھر جو ہے وہ بغیر اجازت یا اس کی پرائیویسی کو جو ہے وہ اس میں انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آرٹیکل 14 میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی تیسرے نمبر پہ ایک چیز اور بھی بیان کی گئی ہے اس میں آرٹیکل 14 میں کہ کسی بھی شخص کو شہادت دینے کے لیے اس کو ٹارچر نہیں کیا جا سکتا، کہ جی کسی مقدمے میں شہادت دیں لازمی اور اس پہ یہ ظلم کیا جائے، اس پہ جبر کیا جائے، اس حوالے سے کہ اس کو مجبور کیا جائے کہ آپ اس مقدمہ میں یا آپ اس چیز کے لیے آپ جو شہادت لازمی دیں، یہ بھی پروٹیکشن دیتا ہے۔ آرٹیکل 14 جو ہے یہ بھی ہر پاکستان کے شہری کو اس بات کی پروٹیکشن بھی دیتا ہے کہ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ شہادت دیں۔ اور اس کے بعد ہے جی آرٹیکل 15، ہر شخص کی آزادی حاصل ہے کہ پاکستان میں اپنے آپ کو آزادانہ وہ گھوم سکتا ہے۔ یہ دیکھ لیں جی، یہ آپ روزانہ گھومتے ہیں، جہاں مرضی چاہیں گھر بنا سکتے ہیں، جہاں مرضی چاہیں زمین لے سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو آئین نے اجازت دی ہوئی ہے۔ اب روٹین میں لوگ ہم کام کرتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہماری یہ کوئی پروٹیکشن ہے، یہ ہمیں کس نے دیے ہیں، ہم یہ کس قانون کے تحت کر سکتے ہیں۔ یہ ہر چیز کی آزادی آرٹیکل 15 جو ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ اس بات کی پروٹیکشن دیتا ہے کہ آپ جہاں مرضی پاکستان میں گھوم پھر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جہاں مرضی گھر بنا سکتے ہیں، جہاں مرضی اپنے کو سیٹل کر سکتے ہیں۔ یہ آرٹیکل 15 جو ہے یہ اس بارے میں جو بنیادی حقوق جو دیے گئے ہیں وہ اس بابت ہیں کہ انسان کو ہر قسم کی جو آزادی ہے کہ اس سے اس آزادی کو کوئی نہیں چھین سکتا، اور اس آزادی کے تحت اس آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ اس آزادی کو انجوائے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی آرٹیکل 16 جو ہے، اس میں جی فریڈم آف اسمبلی۔ آرٹیکل 16 میں فریڈم آف اسمبلی جو وہ بتائی گئی ہے جی کہ آپ
اکٹھے ہو سکتے ہیں، آپ کوئی ہجوم جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہے یہ ایز پر پالیسی، ایز پر رولز، جیسا کہ حکومت نے ایک طریقہ کار بتائیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بنیادی حقوق کو استعمال کرنا، بنیادی حقوق حاصل کرنا، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نہ لگا سکتا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ حکومت وقت نے جو اس کا طریقہ کار بتایا ہو وہ آپ کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے یہ ہے یہ اپنا فریڈم آف اسمبلی جو ہے، اگر آپ کہ جی ہم اگر کوئی جتھا وہاں پہ اکٹھا ہو رہا ہے اور وہ اس مقصد کے لیے ہو رہا ہے کہ جی ہم کسی بھی گورنمنٹ کی بلڈنگ پہ حملہ کر دیں، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں قانون نے جو ہے وہ آزادی دی ہوئی ہے کہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہم کوئی کام کر سکتے ہیں۔ وہ فریڈم آف اسمبلی کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو آزادی ہے اس بات کے کہ کچھ لوگ اگر اکٹھا ہونا چاہیں تو وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کسی اچھے مقصد کے لیے، کوئی اگر انہوں نے کوئی پیسفل اگر کوئی پروٹیسٹ بھی کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس کی بھی آزادی جو ہے یہ ہمیں قانون نے، ہمیں آئین نے دے دی ہے، یعنی کہ اگر ہم یہ ہو سکتے ہیں، اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کیونکہ ایسا کوئی لا پاس ہو جاتا ہے یا ایسی کوئی جو پالیسی آ جاتی ہے جس کے خلاف جو ہے وہ جو اکٹھا ہونا پڑ جاتا ہے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے، آئین اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن ان کو طریقہ کار میں رہتے ہوئے، جو کہ طریقہ کار حکومت وقت نے اختیار کیا ہو، جو انہوں نے بتایا ہو، وہ آپ اختیار کرتے ہوئے بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ فریڈم آف ایسوسیشن جو ہے، کہ آپ کوئی بھی یونینز، ایسوسیشنز جو ہیں، یہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں یونینز بھی بنی ہوتی ہیں، ایسوسیشنز بھی بنی ہوتی ہیں، تو اس کی بھی اجازت جو ہے یہ قانون میں دی گئی ہے۔ یہ ہمارا وکلاء صاحبان کی جو ہے وہ بار ایسوسیشن ہوتی ہے، یہ ہمیں جو آرٹیکل آئین جو اپنا یہ کانسٹیٹیوشن آف آئین جو ہے، یہ آئین نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ جی آپ یہ یونینز بھی بنا سکتے ہیں، آپ ایسوسیشنز بھی بنا سکتے ہیں، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ اس کو طریقہ کار جو ہے جو وضع کیا گیا ہے، جو جس طرح اجازت دی گئی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کرنا چاہیے کہ آؤٹ آف وے جا کے آپ کسی کو بھی کام کو نہیں کر سکتے۔ جو اس کی پالیسیز بنی ہوں گی، جو طریقہ کار بتایا گیا ہوگا، اس کے آپ اگینسٹ نہیں چل سکتے۔ آپ یونینز بھی بنا سکتے ہیں، ایسوسیشنز بھی بنا سکتے ہیں، لیکن جو اکارڈنگ ٹو دی پرنسپلز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں، ورنہ جو ہے آپ اس میں اگر آپ ایسا کرتے ہیں، اس کے خلاف کرتے ہیں، تو وہ آپ کو اس سے منع کیا جا سکتا ہے، بے شک آپ کے یہ بنیادی حقوق ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ کو یہ منع کیا جا سکتا ہے آپ کو استعمال کرنے یا آپ کو حق حاصل کرنے کے لیے۔ یہ نمبر 17 میں ایک بات اور کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا نمائندہ بنے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم روٹین میں لوگ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرتے ہیں، وہاں ایسوسیشن ہوتی ہے کسی سے، تو آرٹیکل جو ہے یہ 17 آپ کو اجازت دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا قانون جو ہے ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کوئی سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اٹیچمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی یونینز بنا سکتے ہیں، ایسوسیشنز بنا سکتے ہیں۔ تو یہ آرٹیکل 17 ہے جو کہ یہ آپ کو یہ اجازت دیتا ہے، اور اس طرح آپ جو ہے اس کی یہ جو ہے وہ اس کے تحت آپ کسی بھی سیاسی جماعت کا نمائندہ بن سکتے ہیں یا آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آرٹیکل 18 میں ہے جی کہ فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اینڈ پروفیشن، کہ قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی بزنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، کوئی بھی پروفیشن ہم جوائن کر سکتے ہیں، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ہمارا یہ بنیادی حق ہے، ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ ہر بندے نے کوئی نہ کوئی تجارت کرنی ہے، کوئی نہ کوئی ٹریڈ کرنی ہے، کوئی نہ کوئی پروفیشن جو ہے اس نے جوائن کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہر وہ پروفیشن جوائن کر سکتا ہے، ہر وہ تجارت کی جا سکتی ہے جو کہ غیر قانونی نہ ہو۔ یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ یہ بنیادی حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کو آئدر وے استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ جس طرح چاہیں، کو مدر پدر آپ آزاد نہیں ہو جاتے، کہ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی ہمیں قانون نے اجازت دے دی ہے، ہمیں قانون نے یہ بنیادی حق دیا ہوا ہے، یہ تو ہمارا بنیادی حق ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ان حقوق کو استعمال کریں گے ان اکارڈنگس ود لا، قانون کے مطابق استعمال کریں گے۔ قانون سے ہٹ کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی حکومت وقت نے وہ جو قانون جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اس کو ان بنیادی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، ان بنیادی حقوق کو استعمال کرنے کے لیے، تو آپ اس قانون کے مطابق آپ کو یہ کرنا پڑے گا اور اس قانون کو آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے آرٹیکل 18 جو ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ پروفیشنز جو ہیں جو کہ ایز پر لا ہوں، وہ جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں، کوئی تجارت کر سکتے ہیں، کوئی بزنس کر سکتے ہیں، کوئی ٹریڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ کوئی کام کرنے کی جو ہے وہ بھی یہ ہماری جو آئین ہے اس نے ہمیں ایک بنیادی حق دیا ہوا ہے۔ تو یہ تھا جی آج آرٹیکل جو ہے وہ 14 سے لے کے 18، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم 5 آرٹیکلز جو ہے وہ اس پارٹس میں جو ہے کسی بھی پارٹ میں ہم 5 آرٹیکل ڈسکس کیا کریں گے۔
تو آج ہم نے آرٹیکل 14 سے لے کے 18 تک جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا بنیادی حقوق کے حوالے سے ڈسکس کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ عکائی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔